हुकूमत के खिलाफ तहरीक, इन हाउस तब्दीली या इस्तीफे, अपोजिशन आज एपीसी में सर जोड़ कर बैठेगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज समेत नून लीग के वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजावीज़ तैयार। तमाम तजावीज़ आज एपीसी में रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मुशावरत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मुश्तरका इस्तीफ़ों और दीगर ऑप्शंस पर भी गौर होगा। बिलावल भुट्टो एपीसी में ज्यादा से ज्यादा पार्टीज की शिरकत यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। अमीर जेयूआई से मुलाकात की, कहते हैं अच्छी और तफसीली मुलाकात हुई। फजलुर रहमान एपीसी में भी आएंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का मुत्तफिका लाहे अमल सामने आएगा। बिलावल ने अख्तर मेंगल को टेलीफोन भी किया। उधर पीपल्स पार्टी के वफ्द की नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमत ने अपोजिशन की एपीसी को का इकट्ठ करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं ये लोग मुल्क में अमन व अमान करना चाहते हैं, ये नाउमीदी फैला रहे हैं। शहजाद अकबर बोले नवाज, मरियम, जरदारी, बिलावल, शाहिद खाकान, शहबाज शरीफ समेत सब नवाज शरीफ से इज्तिमा से खिताब नहीं कर सकते। आज एपीसी कम और एबीसी ज्यादा होगी। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन वाले असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे, एपीसी का पहाड़ा पड़ेंगे, तकरीरें और मीडिया खेलेंगे। जो कुछ करना है बेहतर होता है कि मुकाबला हो, अगर मुकाबला ना हो तो जिंदगी में मजा नहीं रहता। मरियम नवाज मरी पहुंच गईं। आज एपीसी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आएंगी। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा नवाज शरीफ का खिताब सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए इंतजाम जारी हैं। अब जब नवाज शरीफ बोलने लगा है तो क्यों जान पर बन गई है। उसकी आवाज घर घर गूंजेगी, रोक सको तो रोक लो। एपीसी में हुकूमत के खिलाफ हतमी इकदामात का फैसला किया जाएगा। कमर जमान कायरा का कहना है पीपल्स पार्टी ने माजी में हुकूमत की बात नहीं की, मुल्क की खातिर इमरान खान का साथ देने की बात की थी। रिमोट कंट्रोल से चलाई जाने वाली हुकूमत को अब चले जाना चाहिए। पंजाब में तमाम बोर्ड्स के मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। लाहौर में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में तालिबात बाजी ले गईं। 1092 नंबर लेकर आयशा नवाजिश ने पहली पोजीशन हासिल की। रूबा इकबाल ने 1091 नंबर लेकर दूसरी, उन्जा शहजाद ने 1090 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर बोर्ड के ज़िमनी इम्तिहानात 7 नवंबर से शुरू होंगे। कराची वाले टैक्स देने में पूरे मुल्क पर बाजी ले गए। एफबीआर ने 30 जून 2018 की टैक्स डायरेक्टरी में सब बता दिया। कराची में सबसे बड़ी सदर मार्केट ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया। सदर मार्केट में 72,339 टैक्स फाइलर्स मौजूद। 77 अरब 20 लाख रुपए का टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की मार्केट 39 अरब 93 करोड़ रुपए टैक्स देकर दूसरे नंबर पर रही। गंदा पानी पीकर मुर्गा गया, मखमूम बच्चा हुकूमत के खिलाफ फट पड़ा। सांगड़ के इलाके खिपरू में बरसाती पानी ताहाल जमा। 7 साल अहमद का कहना है गंदा पानी पीने से जान रहे हैं, पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए। अमरीकी सदर ने अफगान तन को इंतहाई सख्त और होशियार करार दे दिया। ट्रंप कहते हैं अमरीका मामला तय कर रहा है। अमरीकी फौज ने पुलिस की तरह खिदमत सर अंजाम दी। अगर कुछ और करना चाहते तो मुनफरिद अंदाज में उस वक्त बातचीत हुई।
اور انگلش پریمیئر لیگ میں ایورٹن نے ویسٹ بروم کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ ڈومینک کارٹ لیون نے کیریئر کی پہلی ہیٹ ٹرک کی۔ دوسرے میچ میں لیڈز یونائیٹڈ نے فلم کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ راہ راست سے چلیں گے آپ کو شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم لیجسلیشن تھی۔ ان بلوں کا مقصد پاکستان کو اس مین سٹریم میں لانا تھا جو کہ ہم پہ فیٹف ادارے نے ہمارے ملک پہ کچھ شرائط عائد کی تھیں، جس میں کہ اینٹی ٹیررزم بل، اس میں کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور اس سے ریلیٹڈ، جس سے کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جس سے کہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز فائنینس ہوتی تھیں یا ہوتی ہوں، ان کو روکنے کے لیے یہ بہت اہم تھی۔ اور اس لیجسلیشن میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی لیجسلیشن تھی جو کہ ہم پہ عائد کی گئی تھی، جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے ملک میں ماضی میں اب ہمارے حکمران منی لانڈرنگ میں انوالو تھے، اور ان کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب وہ انوالو تھے تو انہوں نے نہ کوئی ایسی قانون سازی کی جس سے کہ اس کو روکا جا سکے، نہ کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے کہ ادارے اس بیماری کو روکیں۔ اور منی لانڈرنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ملک کی معیشت کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ کے جو کاروبار ہے، آپ کا جو معیشت ہے، اس میں بڑے نیگیٹو اثرات آتے ہیں۔ گرے لسٹ میں ہم بڑے عرصے سے تھے اور انہی کی حکومتوں میں تھے۔ اس سے نکلنا یا بلیک لسٹ میں جانا، یہ 2 چوائسز تھیں۔ ان 2 چوائسز کو اگر ہم نے چوز کرنا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن، ان کی یہ کوشش تھی کہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے، یعنی کہ پاکستان کے مفادات اور ایک مخصوص ٹولہ، ایک مخصوص اپوزیشن کی جو سیاسی 2 بڑی جماعتیں ہیں، ان کے لیڈرز کی چوائس کرنی تھی ہم نے کہ ہم نے کن کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے پورا زور لگایا، لیکن کچھ ان کی پارٹی میں اور جو ہماری حکمت عملی تھی اس بل کو پاس کرانے کے لیے، اور وہ حکمت عملی یہی تھی کہ ہم نے عوام کو آگاہ کیا گاہے بگاہے کہ یہ لیجسلیشن ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ تو وہ لیجسلیشن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ اللہ کے فضل سے پاس ہو گئی، لیکن اپوزیشن کا جو چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا، جو ان کا اصل چہرہ ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو شہزاد اکبر صاحب تفصیل سے بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے۔ جی شہزاد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو فیٹف کے اوپر، جو فیٹف سے ریلیٹڈ جتنی لیجسلیشن تھی، اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ جو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن ہے وہ مالیاتی جو قوانین ہیں جس کے اندر کوئی بھی مالی امور آتے ہیں، اس کے اندر ایسی شکیں ریکوائرڈ تھی جس سے مالی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ جیسی چیزوں کا سدباب ہو سکے، اس میں رکاوٹ ہو سکے۔ یہ ایک بیسک پرنسپل تھا۔ اور فیٹف کے جب جو اس کا جو ایک ریویو پروسیس ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کوئی NGO نہیں ہے۔ اس کے اندر پورے اقوام عالم اس کے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، اور کنٹری ریویو ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک کے لوگ ایکسپرٹس آپ کے ملک کے قوانین کو ریویو کر کے وہ جو دوسرے ممالک میں قوانین ہیں اس کے تناظر میں یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کے قوانین کیا اتنے سخت یا نرم ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس مدعے کو، اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ اس کا سدباب ہو سکے۔ یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے۔ اس کے لیے کچھ درجن سے زائد قوانین تھے جن کے اندر، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے، وقف کا معاملات ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیرر فائنینسنگ کی چیزیں ہیں، اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر تھے، مختلف قوانین تھے، ان کے اندر کچھ اسپیسیفک اصلاحات تھی جو فیٹف کی طرف سے آئی۔ ہمارا ایک پورا فیٹف سیکریٹریٹ ہے وفاقی حکومت کا، جس کے اندر تمام اداروں کی نمائندگی ہے،
جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں